جی میں اس وقت جو ہے سراب کوٹ پہ موجود ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صوبائی صدر ولی خان موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے فاروق صاحب موجود ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ گزشتہ روز جو ہے انٹر بورڈ آفس میں ایک سانحہ پیش آیا تھا جس پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تشدد کیا گیا تھا, اور جب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے ان کی ٹیم گئی تو اس کو کسی اور رخ سے دکھایا گیا. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے یہ جو انٹر بورڈ کے اندر یہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, یہ بیسکلی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے فارم کی سبمیشن کے لیے گیا تھا نا, تو ان کے پاس فیملی بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی تھا, تو وہ فارم کی سبمیشن کے لیے گیا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے تو وہ ساری باتیں کوئی ڈکی چھپی ہے نہیں. سوشل میڈیا بھی آج کل الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ہے آپ کے سامنے. میں اس بات پہ مزید وہی بات میں بار بار نہیں دہرانا چاہوں گا, لیکن جو مین مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کلیئر بات ہے کہ بھئی ایک تعلیمی ادارہ ہے, انٹرمیڈیٹ بورڈ جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, تو وہاں پہ یہ اسلحہ کلچر کا کیا تعلق ہے کہ آپ اگر کوئی کنٹرولر ہیں یا آپ کسی بھی کوئی بھی سرکاری ذمہ داری آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بارڈر پہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ 10-10 20-20 گن مین رکھے ہوئے ہیں, اور پھر بدقسمتی سے اس گن مین کو یہ نہیں پتا ہوگا جس گارڈ نے جو ہاتھ اٹھایا ہے, جس کے کہنے پہ اٹھایا, جو کنٹرولر ہے عمران چشتی, اس کے کہنے پہ اس نے یہ جو بٹ مارے اسلحے کے ذریعے جو ہے اس بچے پہ تشدد کیا ہے, تو وہ گارڈ کو اگر ذرا اس کے اندر انسانیت ہو, اس سے احساس ہو کہ وہ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. اگر وہ ایلیٹ کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوگا تو وہ گن مین نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ بھی کسی مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوگا ہماری طرح. تو آپ کے اندر اس وقت یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ جسے مار رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا. آپ اس پہ اس طرح سے تشدد اس طریقے سے رویہ کر رہے جیسے کسی بارڈر پہ جنگ لڑ رہی ہو, یا کسی اور ملک کے نمائندے وہاں پہ آئے ہوں, یا کوئی یہ انڈیا سے یا اسرائیل سے آئے ہوئے لوگ تھے کہ جن پہ آپ تشدد کر رہے ہیں اسلحے کے تھرو. تو یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ موجود ہم ڈی جی رینجر سے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں مین بات یہ ہے کہ جس بچے کو زخمی کیا گیا ہے وہ ایک نیوٹرل بچہ, وہ تھانے جائے, تھانے میں ایس ایچ او ان کی FIR نہیں کریں. بھائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بچے کو زخمی بھی ہے, MLO رپورٹ بھی ہے, ساری چیزیں. تو ایس ایچ او کہتا ہے کہ جی میرے پہ اوپر سے پریشر ہے. تو مطلب اوپر سے پریشر کس کا ہے؟ خلائی مخلوق کا ہے یا جنات ہیں؟ کون ہے اوپر سے؟ آپ بتائیں کہ اوپر سے آپ پہ کن کا پریشر ہے. تو ہم جو موجودہ اس شہر کے اندر ڈی جی رینجر صاحب اور اس سندھ کے جو آئی جی ہے جاوید عالم اوڈو صاحب, ان سے بھی یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں, اور موجودہ اس صوبے کے جو CM صاحب مراد علی شاہ صاحب اور ایجوکیشن منسٹر جو ہیں, ہم ان سے یہ ایک عاجزانہ طور پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے, قانونی کارروائی کی جائے, اور یہ جو FIR ہے یہ اس بچے کا رائٹ ہے, اس پہ یہ FIR کروائی جائے, اور اسے ہرگز کسی سیاسی رنگ نہ دیا جائے, کسی کے خون کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. بعد میں جو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی گئے اس بات کو لے کے کہ بھئی یہ بچے کو زخمی کیا ہے, تو انہوں نے پھر اس چیز کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. تو ہم آپ کے میڈیا کے توسط سے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب, سندھ کے جو CM ہے مراد علی شاہ صاحب, اور ان کے ساتھ ایجوکیشن منسٹر ہے اور ڈی جی رینجر, ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے, اور جو ملوث ہے وہ چاہے کنٹرولر ہو چاہے کوئی بھی ہو, قانون سب کے لیے ایک ہے, ان کے اوپر FIR کرائی جائے. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری اس چیز کو, اس میں میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے, یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرے. تو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.